ہم پاکستان ہی کی بدولت دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہم پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط طریقے سے ہر بات کہنی ہوتی ہے، ہر کام بھی بہت محتاط طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے ہر کام سے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو ایک سیکرٹ تصور ہے یا ان کی ایک سینکٹٹی ہے، اس کا دنیا احترام کرتی ہے۔ ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 1 کروڑ کی سینکٹٹی تو ایسی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے ہمارے کسی تقدس تصور کو ایک چپت لگا کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ہی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو جلا کے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ قراردادیں پاس کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس فکر کی اور علم کی طاقت نہیں ہوتی، دنیا میں اس کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے احترام کو واپس لانا ہے تو ہمیں فکر کی اور علم کی قیادت کو اور معیشت کی طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا میں بلاکس جو ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی نظریات کیا ہیں۔ 20ویں صدی میں پولیٹیکل کیمپس تھے، کمیونسٹ بلاک تھا، کیپٹلسٹ بلاک تھا، نان الائن موومنٹ تھی۔ آج دنیا کی تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ G7، G20 اور G77۔ اور اس گروپنگ کی بنیاد کس پہ ہے کہ آپ کی فی کا آمدنی کتنی ہے؟ تو لہذا دنیا میں اگر مقام بنانا ہے تو ہمیں خود کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے ابھی آؤٹ لک 2035 جاری کی ہے اور اس کے مطابق پاکستان کے سامنے 2 سینیریوز ہیں۔ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی، یہی چال بے ڈھنگی رکھی، تو 2035 تک ہم $570 ارب کی معیشت ہوں گے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ مزید بڑھ چکی ہوگی اور ملک کے اندر روٹی کے اوپر عملاً خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے سبق سیکھا، سیاسی استحکام قائم رکھا، پالیسیز کے تسلسل کو جاری رکھا اور محنت کے ساتھ کام کیا، تو 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے۔ اور پاکستان دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز میں دوبارہ خود کو شامل کر سکتا ہے۔ چوائس ہماری ہے۔ تقدیر جو ہے، تقدیر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں دے دیا کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے اور کتنی محنت کریں گے، اس سے آپ اپنی تقدیر بنا لیں گے۔ تو لہٰذا اب فرض ہے ہمارا کہ ہم پاکستان میں انوویشن کے ذریعے، اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے، بجائے ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ہم غربت کو نیچا دکھائیں، بیماری کو نیچا دکھائیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کتنا وقت صرف ہوتا ہے کیچڑ اچھالنے کے اوپر، کتنا وقت صرف ہوتا ہے دوسرے کو بے عزت کرنے کے اوپر، کتنا وقت صرف ہوتا ہے جھوٹ کو سچ بنانے کے اوپر۔ اگر ہماری توانائیاں اس طرف خرچ ہوں گی تو ہم پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو نئی ایجادات کی طرف موڑنا ہے، اپنی توانائیوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے، ان کے لیے نئے سلوشنز تلاش کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کامن ویلیوز ہیں، جو قدر مشترک ہے، اس کے اوپر یکجا کرنے پہ صرف کرنا ہے، چونکہ مستقبل اس کا ہے جس میں پازیٹیو سینرجی ہوگی، جو کولیبریٹ کر سکے گا۔
اور جو کانفلکٹس کا شکار ہوگا وہ کینیبلائز کرے گا ایک دوسرے کو. کینیبلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی نفی کرنا شروع کر دیں اور اس کو کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ چوائس ہماری ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو انٹر انٹو اندر اسٹیج آف پولرائزیشن, کانفلکٹ, کینیبلائزیشن, یا ہم کسی کامن مقصد کے لیے یکجا ہو کر سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ کو ہم نے انوویشن ایوارڈ کے لیے سنا, کسی جگہ پر یہ فلٹر نہیں تھا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا. آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا, نہ کسی نے آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے فیس بک کے اوپر, آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی پوسٹیں سیاسی طور پہ کیا پیغام دیتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو ہمارے ایوارڈ ونرز ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں یا سپورٹر ہوں, لیکن یہ ہمارا فرض نہیں ہے حکومت کا کہ وہ لوگوں کی سیاسی پریفرنسز کی بنیاد پر ان کو پاکستان کے لیے کام کرنے سے روکے. آج اگر ہم لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے بھی کیے تھے, تو کبھی وہ لیپ ٹاپ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا کون ہے, پی ایم ایل این کا کون ہے. اس میں صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ میرٹ کس کا ہے, اور میرٹ کے اوپر جو بھی حقدار ہے اس کو وہ ملتا ہے اور مل رہا ہے. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر آپ ملکوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر ان کے نظریات کی بنیاد کے اوپر, ان کی چوائسز کی بنیاد کے اوپر ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ملک تقسیم در تقسیم کا نشانہ بنے گا. تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام کی بنیاد رکھی ہے کہ جس میں لوگوں کو ان کے سیاست سے نہیں بلکہ ان کے آئیڈیاز سے پرکھا جاتا ہے کہ ان کے آئیڈیاز ملک کے اندر ترقی کے لیے, ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے ریلیونٹ ہیں. اور اسی سفر کو مجھے امید ہے کہ اگلی جو حکومتیں آئیں گی وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ جاری رکھیں گی, تاکہ ہم پاکستان کو ان تمام محرومیوں میں جس میں کہ آج گھرا ہوا ہے اس سے دور کر کے نکال کر ایک ایسی ترقی کے سفر پہ گامزن کریں کہ جب آپ لوگ خاص طور پہ نوجوان 2047 میں انٹر ہوں. ہماری نسل کا کوئی شخص شاید اس وقت تک نہیں ہوگا, لیکن نوجوانوں نے, ہر نوجوان نے 2047 دیکھنا ہے جب پاکستان 100 سال کا ہوگا. تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی ندامت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 100 سال کے ہو کر بھی کیوں بھٹک رہے ہیں. ہمیں 100 سال کا ملک ہونے پر فخر اس وقت ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو اس خواب کی تعبیر بنا لیا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرسٹ کو, یہ جو آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے, یہ فری منی نہیں ہے, یہ اس غریب ملک کا پیسہ ہے, اور اس کے ایک ایک روپے کی آپ ویسے حفاظت کریں گے جیسے آپ اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں. چونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جہاں آپ کو جو نظام ہے اس میں تو ہوگی, لیکن آپ بحیثیت پاکستانی بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں, اپنے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی. آپ جتنا اس کا اچھا مصرف کریں گے اتنا آپ مستقبل میں ان ایوارڈز کے لیے ایک مضبوط کیس بنائیں گے. لیکن اگر کسی جگہ کوئی مس یوز ہوگا اس کا, تو آئندہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو اس دروازے کو پہلا بیچ ہوتے ہوئے یقینی بنانا ہے کہ یہ ایک اتنا کامیاب تجربہ ہو کہ اس کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں اس کو دگنا اور تگنا کرنے کے لیے کوئی بھی حکومت سوچے, بجائے یہ کہ وہ اس کو وڈرا کرنے کے لیے سوچے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کے صحیح حقدار اور امین ثابت ہوں گے. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال انوویشن ہب کی تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں انہی قوموں کا احترام ہوتا ہے جن کے پاس علم و فکر کی طاقت ہوتی ہے, اور ہمیں یہ طاقت حاصل کرنا ہوگی. ملکی پہچان ہے
ہم پاکستان ہی کی بدولت دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہم پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط طریقے سے ہر بات کہنی ہوتی ہے، ہر کام بھی بہت محتاط طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے ہر کام سے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو ایک سیکرٹ تصور ہے یا ان کی ایک سینکٹٹی ہے، اس کا دنیا احترام کرتی ہے۔ ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 1 کروڑ کی سینکٹٹی تو ایسی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے ہمارے کسی تقدس تصور کو ایک چپت لگا کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو جلا کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ قراردادیں پاس کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس فکر کی اور علم کی طاقت نہیں ہوتی، دنیا میں اس کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے احترام کو واپس لانا ہے تو ہمیں فکر کی اور علم کی قیادت کو اور معیشت کی طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا میں بلاکس جو ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی نظریات کیا ہیں۔ 20ویں صدی میں پولیٹیکل کیمپس تھے، کمیونسٹ بلاک تھا، کیپٹلسٹ بلاک تھا، نان الائن موومنٹ تھی۔ آج دنیا کی تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ G7، G20 اور G77۔ اور اس گروپنگ کی بنیاد کس پہ ہے کہ آپ کی فی کا آمدنی کتنی ہے؟ تو لہذا دنیا میں اگر مقام بنانا ہے تو ہمیں خود کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے ابھی آؤٹ لک 2035 جاری کی ہے اور اس کے مطابق پاکستان کے سامنے 2 سینیریوز ہیں۔ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی، یہی چال بے ڈھنگی رکھی، تو 2035 تک ہم 570 ارب ڈالر کی معیشت ہوں گے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ مزید بڑھ چکی ہوگی اور ملک کے اندر روٹی کے اوپر عملاً خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے سبق سیکھا، سیاسی استحکام قائم رکھا، پالیسیز کے تسلسل کو جاری رکھا اور محنت کے ساتھ کام کیا، تو 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے۔ اور پاکستان دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز میں دوبارہ خود کو شامل کر سکتا ہے۔ چوائس ہماری ہے۔ تقدیر جو ہے، تقدیر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں دے دیا کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے اور کتنی محنت کریں گے، اس سے آپ اپنی تقدیر بنا لیں گے۔ تو لہٰذا اب فرض ہے ہمارا کہ ہم پاکستان میں انوویشن کے ذریعے، اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے، بجائے ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ہم غربت کو نیچا دکھائیں، بیماری کو نیچا دکھائیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کتنا وقت صرف ہوتا ہے کیچڑ اچھالنے کے اوپر، کتنا وقت صرف ہوتا ہے دوسرے کو بے عزت کرنے کے اوپر، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے جھوٹ کو سچ بنانے کے اوپر۔ اگر ہماری توانائیاں اس طرف خرچ ہوں گی تو ہم پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو نئی ایجادات کی طرف موڑنا ہے، اپنی توانائیوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے، ان کے لیے نئے سلوشنز تلاش کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کامن ویلیوز ہیں، جو قدر مشترک ہے، اس کے اوپر یکجا کرنے پہ صرف کرنا ہے، چونکہ مستقبل اس کا ہے جس میں پازیٹیو سینرجی ہوگی، جو کولیبریٹ کر سکے گا۔
اور جو کانفلکٹس کا شکار ہوگا وہ کینیبلائز کرے گا ایک دوسرے کو. کینیبلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی نفی کرنا شروع کر دیں اور اس کو کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ چوائس ہماری ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو انٹر انٹو اندر اسٹیج آف پولرائزیشن, کانفلکٹ, کینیبلائزیشن, یا ہم کسی کامن مقصد کے لیے یکجا ہو کر سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ کو ہم نے انوویشن ایوارڈ کے لیے سنا, کسی جگہ پر یہ فلٹر نہیں تھا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا. آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا, نہ کسی نے آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے فیس بک کے اوپر, آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی پوسٹیں سیاسی طور پہ کیا پیغام دیتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو ہمارے ایوارڈ ونرز ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں یا سپورٹر ہوں, لیکن یہ ہمارا فرض نہیں ہے حکومت کا کہ وہ لوگوں کی سیاسی پریفرنسز کی بنیاد پر ان کو پاکستان کے لیے کام کرنے سے روکے. آج اگر ہم لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے بھی کیے تھے, تو کبھی وہ لیپ ٹاپ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا کون ہے, پی ایم ایل این کا کون ہے. اس میں صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ میرٹ کس کا ہے, اور میرٹ کے اوپر جو بھی حقدار ہے اس کو وہ ملتا ہے اور مل رہا ہے. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر آپ ملکوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر ان کے نظریات کی بنیاد کے اوپر, ان کی چوائسز کی بنیاد کے اوپر ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ملک تقسیم در تقسیم کا نشانہ بنے گا. تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام کی بنیاد رکھی ہے کہ جس میں لوگوں کو ان کے سیاست سے نہیں بلکہ ان کے آئیڈیاز سے پرکھا جاتا ہے کہ ان کے آئیڈیاز ملک کے اندر ترقی کے لیے, ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے ریلیونٹ ہیں. اور اسی سفر کو مجھے امید ہے کہ اگلی جو حکومتیں آئیں گی وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ جاری رکھیں گی, تاکہ ہم پاکستان کو ان تمام محرومیوں میں جس میں کہ آج گھرا ہوا ہے اس سے دور کر کے نکال کر ایک ایسی ترقی کے سفر پہ گامزن کریں کہ جب آپ لوگ خاص طور پہ نوجوان 2047 میں انٹر ہوں. ہماری نسل کا کوئی شخص شاید اس وقت تک نہیں ہوگا, لیکن نوجوانوں نے, ہر نوجوان نے 2047 دیکھنا ہے جب پاکستان 100 سال کا ہوگا. تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی ندامت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 100 سال کے ہو کر بھی کیوں بھٹک رہے ہیں. ہمیں 100 سال کا ملک ہونے پر فخر اس وقت ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو اس خواب کی تعبیر بنا لیا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرسٹ کو, یہ جو آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے, یہ فری منی نہیں ہے, یہ اس غریب ملک کا پیسہ ہے اور اس کے ایک ایک روپے کی آپ ویسے حفاظت کریں گے جیسے آپ اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں. چونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جہاں آپ کو جو نظام ہے اس میں تو ہوگی, لیکن آپ بحیثیت پاکستانی بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں, اپنے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی. آپ جتنا اس کا اچھا مصرف کریں گے اتنا آپ مستقبل میں ان ایوارڈز کے لیے ایک مضبوط کیس بنائیں گے. لیکن اگر کسی جگہ کوئی مس یوز ہوگا اس کا تو آئندہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو اس دروازے کو پہلا بیچ ہوتے ہوئے یقینی بنانا ہے کہ یہ ایک اتنا کامیاب تجربہ ہو کہ اس کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں اس کو دگنا اور تگنا کرنے کے لیے کوئی بھی حکومت سوچے, بجائے یہ کہ وہ اس کو وڈرا کرنے کے لیے سوچے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کے صحیح حقدار اور امین ثابت ہوں گے. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال انوویشن ہب کی تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں انہی قوموں کا احترام ہوتا ہے جن کے پاس علم و فکر کی طاقت ہوتی ہے اور ہمیں یہ طاقت حاصل کرنا ہوگی. ملک کی پہچان ہے
ہم پاکستان ہی کی بدولت دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہم پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بہت محتاط طریقے سے ہر بات کہنی ہوتی ہے، ہر کام بھی بہت محتاط طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے ہر کام سے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو ایک سیکرٹ تصور ہے یا ان کی ایک سینکٹٹی ہے، اس کا دنیا احترام کرتی ہے۔ ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 1 کروڑ کی سینکٹٹی تو ایسی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے ہمارے کسی تقدس تصور کو ایک چپت لگا کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ہی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو جلا کے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ قراردادیں پاس کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس فکر کی اور علم کی طاقت نہیں ہوتی، دنیا میں اس کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے احترام کو واپس لانا ہے تو ہمیں فکر کی اور علم کی قیادت کو اور معیشت کی طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا میں بلاکس جو ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی نظریات کیا ہیں۔ 20ویں صدی میں پولیٹیکل کیمپس تھے، کمیونسٹ بلاک تھا، کیپٹلسٹ بلاک تھا، نان الائن موومنٹ تھی۔ آج دنیا کی تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ G7، G20 اور G77۔ اور اس گروپنگ کی بنیاد کس پہ ہے کہ آپ کی فی کا آمدنی کتنی ہے؟ تو لہذا دنیا میں اگر مقام بنانا ہے تو ہمیں خود کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے ابھی آؤٹ لک 2035 جاری کی ہے اور اس کے مطابق پاکستان کے سامنے 2 سینیریوز ہیں۔ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی، یہی چال بے ڈھنگی رکھی، تو 2035 تک ہم 570 ارب ڈالر کی معیشت ہوں گے۔ ہماری آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ مزید بڑھ چکی ہوگی اور ملک کے اندر روٹی کے اوپر عملاً خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے سبق سیکھا، سیاسی استحکام قائم رکھا، پالیسیز کے تسلسل کو جاری رکھا اور محنت کے ساتھ کام کیا، تو 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے۔ اور پاکستان دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز میں دوبارہ خود کو شامل کر سکتا ہے۔ چوائس ہماری ہے۔ تقدیر جو ہے، تقدیر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں دے دیا کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے اور کتنی محنت کریں گے، اس سے آپ اپنی تقدیر بنا لیں گے۔ تو لہٰذا اب فرض ہے ہمارا کہ ہم پاکستان میں انوویشن کے ذریعے، اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے، بجائے ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ہم غربت کو نیچا دکھائیں، بیماری کو نیچا دکھائیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، کتنا وقت صرف ہوتا ہے کیچڑ اچھالنے کے اوپر، کتنا وقت صرف ہوتا ہے دوسرے کو بے عزت کرنے کے اوپر، کتنا وقت صرف ہوتا ہے جھوٹ کو سچ بنانے کے اوپر۔ اگر ہماری توانائیاں اس طرف خرچ ہوں گی تو ہم پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو نئی ایجادات کی طرف موڑنا ہے، اپنی توانائیوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے، ان کے لیے نئے سلوشنز تلاش کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ہمیں اپنی توانائیوں کو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کامن ویلیوز ہیں، جو قدر مشترک ہے، اس کے اوپر یکجا کرنے پہ صرف کرنا ہے، چونکہ مستقبل اس کا ہے جس میں پازیٹیو سینرجی ہوگی، جو کولیبریٹ کر سکے گا۔
اور جو کانفلکٹس کا شکار ہوگا وہ کینیبلائز کرے گا ایک دوسرے کو. کینیبلائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی نفی کرنا شروع کر دیں اور اس کو کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ چوائس ہماری ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو انٹر انٹو اندر اسٹیج آف پولرائزیشن, کانفلکٹ, کینیبلائزیشن, یا ہم کسی کامن مقصد کے لیے یکجا ہو کر سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ کو ہم نے انوویشن ایوارڈ کے لیے سنا, کسی جگہ پر یہ فلٹر نہیں تھا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا. آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا, نہ کسی نے آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے فیس بک کے اوپر, آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی پوسٹیں سیاسی طور پہ کیا پیغام دیتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو ہمارے ایوارڈ ونرز ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں یا سپورٹر ہوں, لیکن یہ ہمارا فرض نہیں ہے حکومت کا کہ وہ لوگوں کی سیاسی پریفرنسز کی بنیاد پر ان کو پاکستان کے لیے